آپ خود آ کے لوگوں کو گائیڈ کریں. آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ بس آپ نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے اور آپ نے اس کے خلاف آرٹیکلز لکھنے ہیں. آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کیوں نہیں آ کے رائٹ کانسیپٹ بتا رہے؟ آپ کیوں نہیں آ کے فزکس پہ بات کرتے؟ تو اس طرف توجہ میرا خیال ہمارے مذہبی طبقے کو کرنی چاہیے. یعنی اگر کوئی کہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم سے مراد بلیک ہولز ہیں، ابھی کوئی کہہ دے، ول ٹیک اٹ اور لیو اٹ. سورہ نساء کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اس میں جو ورڈ استعمال ہوا کہتے ہیں اس کا مطلب اسٹرنگ ہے. تو کل کو اسٹرنگ تھیوری لیٹ سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک، ڈسپروو ہو جاتی ہے، اس کی جگہ کچھ اور ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ ویئر ول یو گو؟ کل یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، اب جیسے ذوالقرنین کا ٹریول ثابت ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہی تھا، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیسے کہو گے نہیں بلیک ہول میں ہی تھا؟ پھر آپ کل کو ثابت ہو جاتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے وہ کچھ اور تھی، تو پھر آپ کی تھیوریز کہاں جائیں گی کہ نہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. کچھ چیزیں ہم شروع سے سنتے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ بچپن سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے سنتے آ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ قرآنک ایز اے ویسے ایمان کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو قرآن شوڈ بھی، پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھ لوں، سائنٹیفکلی ایکوریٹ، دیٹس ٹرو. سیکنڈلی قرآن کے اندر کچھ ایسی فیلڈز آف سائنس، میں سارے کے سارے نہیں، جتنے لوگ تو کچھ ایگزیجریٹ بلا شبہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، لیکن ایمبریولوجی ہے جیسے فار ایگزامپل، اسی طرح سے کچھ دوسری فیلڈز بھی آتی ہیں، وہ سب کی سب بیان ہوئی ہیں قرآن کے اندر. اسی طرح سے اسلامک اسکیٹولوجی میں کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی اگر ہم سوچیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی عام فزیکل لاس کے مطابق. اب وہ ساری چیزیں کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وی کین انٹرپریٹ دا اسلامک ٹیکسٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم دیٹ وی آر لیونگ ان رائٹ ناؤ. جو کرنٹ سائنس ہے وہ کیا کمپلیٹ ہے؟ یہ بات اصل میں بہت امپورٹنٹ ہے. جبکہ ابھی تو ہمیں سب اٹامک پارٹیکلز کا صحیح سے نہیں پتہ لگا. ابھی تو ہمیں ایون جو فورسز آف نیچر ہیں شاید اس میں بھی کچھ کمی ہے. جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں ہو سکتا ہے کہ 5th بھی ہو. اسی طرح اسٹیٹ آف میٹر کتنی ہے؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے. اہم اس اعتبار سے بھی کہ میری بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں ان کی بھی اسپیشلٹی ہے، اور آئی امیجن کہ ان کا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے، اور ہم اس کے اوپر بہت سی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ شروعات میں ہم ان ڈاؤٹس کو کلیئر کر لیں یا ان پوائنٹس کو کلیئر کر لیں جن میں تھوڑی سی زیادہ لیدے ہوتی ہے، لیکن بعد میں کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل میں ان تھیوریز کو، ان کانسیپٹس کو تھوڑا سا برین اسٹارمنگ بھی ان کے اوپر کریں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ بیسکلی یہ پوائنٹس ہیں کیا اور ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے اور کیسے لے کر چلنا ہے. جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اینڈ سائنس، اور شوڈ آئی سے اسلام اینڈ سائنس فکشن پلس ایسکیٹولوجی، اسلامک ایسکیٹولوجی جس کو کہہ لیں کہ سائنس آف دا لاسٹ ڈے اور اینڈ آف ٹائمس اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیز تھنگ. اس کے لیے بہت اسپیشل گیسٹ آج میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، بردر محمد علی فرام یوتھ کلب. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور میں شروعات کرتا ہوں، میں اتنا انٹروڈکشن میں تو ٹائم ضائع نہیں کرتا، لیکن یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم کانسیپٹس کو کلیئر کر لیں پہلے. اسلام پلس سائنس فکشن، سائنس پہ تو بعد میں آتے ہیں، تو اسلام پلس سائنس فکشن کا کیا آپس میں کوئی ریلیشن ہے آپ کے نزدیک؟ اینڈ بائی ریلیشن شپ آئی مین کیا سائنس فکشن اسلام کے اوپر کسی طرح سے بھی، اسلامک کانسیپٹس کے اوپر، کسی انٹرپریٹیشن کے اوپر، ایون ہارمونیٹکس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے؟ جزاک اللہ خیر دعوت دینے کے لیے، اینڈ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ مزید آپ کو برکت دے. تھوڑی سی کلیئرٹی آپ نے کہا ہے میری اسپیشلائزیشن ہے، آلدو ہم کہیں سے بھی اسپیشلائز نہیں ہیں کسی بھی چیز کے. ظاہر عالم اس کا ایک الگ رتبہ ہے. بس یہ کچھ چیزیں کلیریفائی کر دوں کہ مجھے اس ٹاپک میں بڑا شوق رہا ہے کافی عرصے سے. الحمدللہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی میں نے نہیں پڑھا ہوا. اصول التفسیر میں نے ڈاکٹر بلال فلپس سے پڑھا. اچھا، ماشاء اللہ. IOU سے میرا ماسٹرز ان اسلامک سائنس چل رہا ہے. 2 کورسز ہیں، ایک اصول التفسیر ہے اس ڈگری میں، اور اس کے بعد تفسیر ہے پراپر ایک سورہ کی، وہ پڑھی. پھر ڈاکٹر انس نظر میرے ٹیچر ہیں، وہ PhD تفسیر ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ریگولر تفسیر کلاسز بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ ان سے سوالات پوچھتا رہتا ہوں. ڈاکٹر حمال لکھوی کے ساتھ بہت سے پوڈ کاسٹ میرے ہیں ماشاءاللہ. ابھی میں حج پہ تھا ماشاءاللہ، تو وہاں ڈاکٹر نبیل نثار
ماشاءاللہ جی, I know him. وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں ماشاء اللہ. ان سے بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ کلیریفائی نہ کیا جائے. ایگزیکٹلی, ان کی تو شاید اپنی خواہش بھی تھی آپ سے ملنے کی, ان سی اور ساحل بھائی کے ساتھ بھی. جی جی بالکل ماشاء اللہ. تو بڑی اچھی میٹنگ رہی اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی, ان سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. تو یہ کلیریفیکیشن اس لیے کہ الحمدللہ اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان سے یہ ڈسکشن ہوئی ہے. ڈاکٹر حماد کے ساتھ 2 پوڈ کاسٹ ہیں اس موضوع کے اوپر. اچھا, ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو اس فیلڈ میں, اکارڈنگ آف کورس یو آر اے اسٹوڈنٹ, وی آر آل اسٹوڈنٹس آف نالج, دیر از نو ڈاؤٹ, لیکن کوئی آپ نے ایسا ایکسپرٹ جس کی طرف آپ ریفر کرنا چاہیں کہ ان کی کسی کی کوئی بکس ہوں تو آپ شروع میں کر دیں ریفر, کسی کی ویڈیوز بکس کی طرف بھی ریفر اس اسپیشل ٹاپک سے ریلیٹڈ, سو دیٹ وی موو اہیڈ, تو لوگوں کو پتا ہو کہ دیکھیں میں اس پہ بالکل بہت میرا اوپن مائنڈ ہے, بہت کلیئر ہوں اس کے اوپر, اور میں آڈینس سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کا اظہار کرنا چاہیے. تقاضا یہی ہے کہ اگر ایک بندے کی کوئی اچھی فیلڈ ہے اور اس کی کچھ گراؤنڈنگ ہے اس میں, اور اگر وہ کسی دوسری چیز میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس خاص فیلڈ سے اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور لوگوں میں خود اتنی انٹیلیجنس ہے کہ وہ اس کا پتہ لگا سکیں. تو ڈاکٹر یاسر قاضی از ون سچ پرسن جو اس پہ مجھے ویل گراؤنڈیڈ نظر آتے ہیں. لیکن اینی وے کچھ مسٹیکس ہر اسکالر سے ہوتی ہیں, لیکن جتنا میں نے انہیں سنا اس موضوع کے اوپر تو آئی فاؤنڈ کہ ان کے ویوز اچھے ہیں. کچھ ہیں لوپ ہولز, مسٹیکس, وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آڈینس کو خود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنی انٹیلیجنس رکھنی چاہیے کہ کس کا کیا لینا ہے. they should be able to decipher at least اگر سنتے ہیں. بالکل صحیح. So coming to the question, Islam plus science fiction, not science, not pop sci, not applied science, Islam and science fiction. What is the relationship according to you? دیکھیں جو سوال آپ نے پوچھا عمر بھائی, اسلام اینڈ سائنس فکشن, پہلی بات سائنس فکشن ایگزیکٹلی ہے کیا؟ سائی فائی جو موویز بنتی ہیں یوتھ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, انسپائر بھی ہوتے ہیں ان سے, بہت سے لوگ آئیڈیاز بھی لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں سائی فائی تھیں آج سے 25-30 سال پہلے, لیکن اب وہ باقاعدہ پھر تھیوری کی شکل اختیار کر گئیں, پھر ایون فیکٹس کی شکل اختیار کر گئیں. فار ایگزامپل 25 سال پہلے یہ سائی فائی تھا کہ وائرلیس ٹیکنالوجی ہوگی, اسی طرح 30 سال پہلے اے آئی سائی فائی تھا. نو ون کوڈ امیجن کہ کوئی آپ کا ورچوئل کمپینین ہو سکے گا جو آپ سے باتیں کرے گا, جو آپ کو پورا ڈیٹا انالائز کر کے دکھا دے گا, لیکن آج یہ فیکٹ ہے. تو یہ دیکھیں موویز ضروری نہیں کہ بہت ہی بوگس سائی فائی دکھا رہی ہوں. اب جیسے انٹرسٹیلر مووی ہے, ایگزیکٹلی اس کے پیچھے ریسرچ ہے, پورے فزسسٹ ہائر ہوئے. آپ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ بس ایک بونگا سا بندہ اٹھا, اس نے جو ہے ادھر ادھر کی سوڈو سائنس پکڑی اور وہ مووی اٹھ کے بنا دی. تو یہ ہماری عوام اکثر یہ سمجھتی کہ سائی فائی کا مطلب ہے کہ بالکل ہی فضول چیزیں, بالکل ہی بوگس باتیں. اصل میں سائی فائی کچھ فیوچر کی پریڈکٹڈ ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں, کچھ ایسی تھیوریز, فیوچرسٹک سائی فائی الگ جانر ہے. اور بالکل ایگزیکٹلی. تو اگر تو وہ بالکل ہی سوڈو سائنس ہے جو کہ آج کل بہت فیمس بھی ہے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں ایک یہ ٹرینڈ آ رہا ہے, ایک تو یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ایجپٹالوجی کو بہت زیادہ آج کل ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور جو پاسٹ سویلائزیشنز گزری ہیں, جو گریم ہینکاک, یہ پورا ایک نام ہے, اس کا بڑا کام ہے اس کے اوپر, اینشینٹ اپوکلپس اس کی پوری سیریز ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ حتمی نہیں کہہ سکتے, اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں لاتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی شاید کوئی مخلوق یہاں پہ رہی, ہم سے پہلے کے کچھ انسان میں بھی یہاں پہ تھے. اس کی اپنی ریسرچ ہے بہرحال, اور وہ اس میں بتاتا ہے اسٹرکچرز دنیا میں ایسے ایسے ہیں جو پہلی بار دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور ایسے اسٹرکچرز ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اس دور کی ٹیکنالوجی تھی وہ لوگ بنا سکیں. ایک تو یہ بہت پاپولر تھیم ہے ویسٹ میں آرکیولوجی ریلیٹڈ. دوسرا یہ سوڈو سائنس والی بہت پاپولر ہو رہی ہے تھیم, یعنی یہ پورٹلز, وارم ہولز. آلدو اس کو میں سوڈو سائنس کی کیٹیگری میں اب نہیں رکھیں گے. تھیوریٹیکل سائنس تو ہے, یہ تھیوریٹیکل سائنس بالکل ہے. وارم ہول تو باقاعدہ تھیوریٹیکل فزکس اس کے پیچھے ہے. بٹ اینی وے یہ چیزیں بڑی فیمس ہیں ویسٹ میں, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. جیسے اسٹار ٹاک پورا پوڈ کاسٹ ہے نیل دی گراسے ٹائسن کا, اس میں وہ ڈائمینشنس کی اور یہ وارم ہولز کی اور ٹائم کی, ٹائم ٹریول کی کافی بات کرتے ہیں. تو یہ ویسٹ میں چونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو رہا ہے, تو یہ ہماری سوسائٹی میں بھی آہستہ آہستہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس, کیونکہ دیز ٹاپکس انٹریگ دی آڈینس. تو یس دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ حتمی سائنس فکشن جو کہہ رہی ہے وہ ہم اس کو اسلام سے ہی ریلیٹ کر دیں, ضروری نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ویسے بھی کوئی سائنٹیفک ڈسکشن ہے اور کسی کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں, ضروری نہیں اس کو آپ نے قرآن اور حدیث سے ہی ریلیٹ کرنا ہے. اس کو آپ بس ایک سائنٹیفک ڈسکشن تک ہی رکھو کہ ٹھیک ہے, اس کو ایز اے سائنس بیان کر دو یا ایز اے سائنس فکشن اس کو بیان کر دو. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ہر چیز ہم قرآن اور حدیث سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری ڈینجرس لائن, اور اس میں بڑا رسک ہے.
obvious सी बात है. لیکن اچھا اس ضمن میں کچھ ایک بک بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر یوگ مٹائس ڈیٹرمن ہیں, قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ان کی بک ہے اسلام, سائنس فکشن اینڈ ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف. بیسکلی ہر چیز فکشن کے اندر لے جانا, پتہ نہیں لوگوں کو شوق بھی ہوگا, بٹ پیپل آر ویری میسمرائزڈ ایز ویل. یہ بات نہیں ہے کہ سبھی اس کے اوپر نیگیٹیولی پورٹری کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ پازیٹیو پورٹریل. اس کی ایک بڑی وجہ آئی تھنک ماڈرنٹی اس کی ایک وجہ ہے کہ ماڈرن سائنسز ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں اب, اور جو کامک بکس ہیں مارول, ڈی سی, سب کی سب. اچھا اس کے اندر بھی پر کامک بک کے اندر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, شاید آپ نے بھی کی ہو, کہ جو اسٹوری لائن ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ, جو اینڈ رزلٹ ہے وہ فیمس زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں یہ تو بونگا ہے, اس میں تو کچھ نہیں. لیکن جو اسٹوری لائن ہوتی ہے اس میں باقاعدہ اپلائڈ سائنس بھی یوز کی ہوتی ہے. تو ہر چیز میں میرے خیال آپ کا وڈ یو سجیسٹ کہ اس میں سے پوائنٹ وائز ہم کریں, اور نہ صرف ایک پوائنٹ کو لے کر ہی جو تھوڑا سا بوگس ہوتا ہے فکشن کو لے کے ہم کرنا شروع کر دیں بات. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو جیسے شروع میں بات کی, میں انٹرسٹیلر کی کیوں آپ کو ایگزامپل دی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انٹرسٹیلر میں باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں, ریلیٹیوٹی ایگزیکٹلی, اور بہت اوریجنل جو انہوں نے وہ دکھائی ہے, پوری اینیمیشن ہے جو بھی وہ انہوں نے بنایا. تو وہ میں نے مثال اس لیے دی کہ مے بی سم پیپل دے جسٹ لک ایٹ دی اینڈ اور وہ کہیں کہ یہ تو بہت بڑی بونگی ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے پوری تھیوریٹیکل فزکس ہے. لیکن ہیونگ سیڈ سو پھر بھی دے ول آلویز بی سم پیپل جو سیکرٹ ٹیکسٹ ہیں ہمارے قرآن اور حدیث اس سے ریلیٹ کر دیں گے کچھ نہ کچھ, کسی نہ کسی طرح. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمر بھائی, یہ پرابلم ہے, اور یہ میں نے بھی اوور دا ایئرس پرابلم دیکھی. میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ پرابلم ہے, اور اس پرابلم کے پیچھے سائنٹزم اور نیچرلزم کی پوری سوچ ہے. کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں, اوبیسلی دیکھیں ہر دور کا ایک ایکس فیکٹر ہوتا ہے. جیسے قرآن جس دور میں آیا تو عربک پوئٹری واز دی ایکس فیکٹر, اور جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تو طب واز دی ایکس فیکٹر. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سائنس از دی ایکس فیکٹر, کیونکہ ویسٹ نے بہت زیادہ اس کو گلیمرائز کیا, سائنس کو, اپنی اچیومنٹس کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا, اور ہم چونکہ انفیریورٹی کا شکار, یہ تو ہمارا پرابلم ہے. ظاہر ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں ہمیشہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے اس لیول پہ انسپائر ہوتی ہیں, انفیریورٹی اس میں ہوتی ہے کہ ان کی شاید ترقی کی واحد وجہ یہی ہے. جیسے وہ جو بت پرستی لے کر آیا تھا شخص عرب میں, عبداللہ بن لوہی غالباً اس کا نام ہے, بہرحال تو اس کے بارے میں بھی نویس نے فرمایا نا کہ اس کی سٹوری یہی ہے کہ وہ جب سیریا میں گیا, وہاں پہ ایک قوم کو دیکھا, بہت قدآور اور بہت ایڈوانسڈ قوم تھی. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ اس قوم کی کیا ہے وجہ اس ساری ترقی کی, تو انہوں نے بتایا کہ فلانا بت ہے. تو وہ بجائے کہ کچھ وہ چیزیں سیکھنے کے جس کی وجہ سے ان کی جینون کچھ گروتھ تھی یا ترقی تھی, وہ اس بت کو لے آیا, اور اس بت کی ورشپ اس نے پھر عرب لینڈ میں بھی شروع کروائی. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم وہ اصل شاید فلاسفی کو نہیں پکڑ رہے. ہم بھی مے بی ان چیزوں کو پکڑ رہے ہیں, سوڈو سائنس کو پکڑ رہے ہیں, یا اس ٹرینڈ کو پکڑ رہے ہیں کہ یار دیکھو ان کی ماڈرن سائنس نے تو مذہب کی دھجیاں اڑا دیں, یا ان کی ماڈرن سائنس نے تو مذہب کو ہی چیلنج کر دیا. تو شاید اس اپولوجیٹک اپروچ میں ہم پہلے سے ہی قرآن سے اور آپ سمجھ رہے ہیں ریلیجن سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھو ہمارا تو ریلیجن پہلے ہی سائنٹیفک ہے, پہلے ہی سائنس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. شاید اس کے پیچھے تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ انسیکیورٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا نقصان میں نے دیکھا عمر بھائی کہ اب ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, اس کی ساری سوچ اور اس کا کرائٹیریا ہی یہ بن چکا ہے کہ دیکھیں جو چیز نیچرل فینومینا کے مطابق ثابت ہو جائے گی, یا وہ جو سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ثابت ہو رہی ہے, تو بس وہی چیز جو ہے فیسینیٹنگ ہے, یا وہی چیز پر میرا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ آ گیا یہ رویہ, ٹرسٹ می. ابھی میں ایک جگہ بلکہ لیکچر دے رہا تھا قرآن کے فضائل کے اوپر, تو بڑا وہ ٹریڈیشنل سا لیکچر تھا, کیونکہ موضوع یہ تھا قرآن کے فضائل. اس میں میں نے سورج کے فضائل بتانے تھے, ایک جگہ قرآن سرمنی تھی وہاں پہ. تو ایک انکل مجھے بعد میں ملے, وہ کافی پڑھے لکھے تھے ماشاء اللہ, پروفیسر لیول کے تھے آئی تھنک. تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی صاحب آپ نے بلیک ہولز کی نہیں بات کی, آپ نے جو ہے نا وہ سائنٹیفک فینومینا کی قرآن سے نہیں بات کی. میں نے کہا دیکھیں پہلی بات, ہر محفل کی ایک وہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور آڈینس بھی ظاہر ہے وہ ہیں, لیکن انہوں نے بڑا برا ریئیکٹ کیا اس پہ. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو چاہیے تھا آپ بتاتے, اور یہی ہماری بیکورڈنیس کی وجہ ہے. تو پھر میں نے کافی ان میں نا انفارچونیٹلی تھوڑا سا ایک اس کو کہہ لیں ریئیکشن دیکھا, نیگیٹیوٹی دیکھی ٹریڈیشنلزم کو لے کر, ہماری جو آرتھوڈاکسی ہے اس کو لے کر. یعنی ان کا سارا کا سارا مدعا یہ تھا کہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے
ٹھیک ہے. یعنی انڈائریکٹلی ان کی ساری باتوں کا نچوڑ یہ تھا کہ قرآن سے ہی اگر سائنس نہیں لیں گے تو پھر کہاں سے لیں گے. تو بہرحال یہ دیر از اے ویری تھن لائن, یو گیٹ مائی پوائنٹ, کہ یہ بندہ ایزیلی ڈسیو ہو سکتا ہے. اور پھر بندہ دیکھے نا پھر میریکلس کو بھی, اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, اس کو بھی پھر کوانٹم میکینکس کے تھرو اور اسٹیٹ آف پلازما کے تھرو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر واٹ ایگزیکٹلی از اے میریکل. اگر ہر چیز آپ کو سمجھ آنے والی چیز ہے تو پھر اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر کمال, اس کو آپ کہاں پر ایڈجسٹ کریں گے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی آپ کے فزیکل لاز فالو کرنے پہ باؤنڈ ہے. پھر تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں نا. تو اس لیے اس میں میرے خیال کافی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی آڈینس. اچھا, اس میں آپ نے شروع میں ایک ورڈ یوز کیا تھا, بلکہ 2 ٹرمینالوجیز ہیں, اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1, شروع میں آپ نے کہا کہ ایجپٹالوجی اینڈ سم تھنگ لائک دس از ویری فیمس رائٹ ناؤ. یہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے تو میتھولوجی, میتھس ہیں, لیکن میتھولوجی از ری گیننگ پاپولیرٹی, جو دیکھنے میں آ رہا ہے. بہت سے کنٹینٹ کریٹرس بھی ہیں جو اس کے اوپر بہت اچھا کنٹینٹ بھی بنا رہے ہیں, لیکن دے آر موونگ اے اسٹیپ فردر. اکارڈنگ ٹو می ذرا لائن کراس کبھی کبھی ہو جاتی ہے. آپ کو اس پہ کیا ٹھیک ہے؟ میتھولوجی فرسٹ آف آل اس میں شک نہیں ہے, اگر ہم بائی دا ڈیفینیشن آف میتھولوجی پہ جائیں تو وہ تو قرآن میں بھی ہے. صحیح, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے پاس آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ہے, صرف ہمیں اسٹوری ہے. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایبسولوٹلی اٹ ول بی, لیکن اس کو ہم پرسیو کیسے کریں گے؟ نمبر 1, اس کو ایز متھ لیں گے کہ اسٹوری ہے, ٹھیک ہے, اور اٹ ہیپنڈ ان ریالٹی, اٹ از فینومینالوجی, ایکسپیرینس سے ہم لرن کر لیں, یا پھر اس کو صرف میتھولوجی کے طور پہ لینا ہے. اور اگر لینا ہے تو پھر اس صورت میں جو کنٹینٹ کریشن ہے اس زمرے میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب جیسے یہ گرام ہینکاک کا میں نے نام لیا, بہت سی چیزیں وہ میتھولوجی ہی کوٹ کرتے ہیں اور انٹریگ کرتے ہیں آڈینس کو, کہ مثال کے طور پہ دیر کوڈ ہیو بین ایلین لائف, ٹھیک ہے, ہم سے پہلے کچھ بہت ہی ایڈوانسڈ یہاں پہ ہیومن بینگز رہتے ہوں گے مے بی, یا بہت ہی کوئی ایڈوانس کریشن رہتی ہوگی. یا ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے جیسے اینشینٹ ایلینز ایک پوری سیریز ہے. اس پہ تو عمر بھائی پورا ایک وہ ہے نا اپنا پلیٹ فارم, کیوریوسٹی اسٹریم, تو پورا پلیٹ فارم ہے جو اس پہ بات کرتا ہے. اور اس پلیٹ فارم سے انسپائر ہو کے ہمارے بھی کافی لوگ اس پہ پورے چینلز انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں. بٹ وہ یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ ناٹ ایوری تھنگ از ٹو بی ٹیکن, بیکاز اس میں علم الکلام کا پہلو دیکھیں نا. علم الکلام یا جو فلوسافیکل ڈسکشنز ہیں وہ دین اگین اس میں بڑا رسک ہے کہ آپ کسی کے مائنڈ میں کوئی ایسا سوال نہ ڈال دیں کہ یعنی کہ وہ مین عقیدہ ہی اس کا کرپٹ ہو جائے. اچھا, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. اب جیسے یہ اب اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ انسانوں سے پہلے بھی یہاں پہ کچھ انسان تھے جن کے میں بھی اسکیلیٹنز مل رہے ہیں یا ڈی این اے اتنا پرانا جو ہے وہ مل رہا ہے, تو اب دیکھیں قرآنک پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ پروٹوٹائپ ایز اے ہیومن بینگ, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جنات کو بھیجا تھا. تو اب ایک بندہ ظاہر ہے یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ پھر کیا ہے اگر وہ اتنے پرانے اسکیلیٹنز مل رہے ہیں. یا تو پھر آپ اتنے ویل گراؤنڈیڈ ہو کہ آپ پھر ثابت کرو کہ اسلامک ٹریڈیشن سے بھی ثابت کرو کہ پھر حضرت آدم بھی بہت 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 پرانے تھے, یا پھر آپ وہ یہ ثابت کرو کہ نہیں وہ اسکیلیٹنز اتنے پرانے نہیں ہیں, وہ ابھی مے بی 50,000 ایئرز اولڈ ہو, مے بی 10,000 ایئرز اولڈ ہو. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اٹس اے ویری رسکی تھنگ. اور ہمارے جو بھی لوگ کنٹینٹ یہ بنا رہے ہیں وہ شاید اس لیے بنا رہے ہیں, ایلینس کا ٹاپک آج کل بہت فیمس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی کوٹ کر کے کہ سومیرینز ان کی مائتھولوجی پوری اٹھا کے, نارویجینس کی مائتھولوجی اٹھا کے, ایجپٹالوجی پورا ایک سبجیکٹ ہے, ایجپٹ کی پوری مائتھولوجی اٹھا کے, ہندوازم کی مائتھولوجی اٹھا کے اس کو پھر سب کو ریلیٹ کرتے ہیں. پھر بائبل میں جو مائتھولوجی ہے اس کو اٹھا کے پھر وہ یہ بیسکلی پروو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیکوڈ کر رہے ہیں ہسٹری کو, اور ہم یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآنک نیریٹیو ہے کہ یہاں سے پہلے ہم سے پہلے جنات ہی رہتے تھے, وہ ثابت اسی کو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ اپروچ ہے. یہ ہمارے جو کچھ مسلم انٹلیکچوئلس ہیں, مطلب میں نے بھی کچھ اس پہ بات کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے بلڈنگز جنات نے بنائی ہو سکتا ہے وہ کچھ کیوز میں چیزیں عجیب و غریب لگ رہی ہیں وہ بھی جنات کی کارونگز ہو سکتی ہیں. جیسے اٹس ویری مچ پاسبل کہ شیاطین نے ہیومن بینگس کو دھوکہ دیا, اور یہ جو فالس گاڈز ہیں سو کالڈ مائتھولوجیز میں, اٹس ویری مچ پاسبل وہ شیاطین کے فگرز ہو سکتے ہیں, اسپیشلی اگر وہ مل رہے ہیں. ایجپٹ اور ایجپٹالوجی میں جو ریلیجن ہے اور اس کے بعد جو ہندوازم ہے ان کے کریکٹرز بہت ملتے ہیں آپس میں, ان کے سمبلز بہت ملتے ہیں آپس میں. تو یہاں تک تو دیکھیں عمر بھائی ٹھیک ہے, لیکن اس کو اتنا سینسیشنلائز کر دینا کہ یہی کہنا کہ نہیں یہی درست ہے جو یہ ہمیں کانسپریسی تھیوریز سے نالج مل رہا ہے, ایسا ہی تھا اور ایک خاص قوم ایسی گزری ہے جس کا اتنا بڑا قد تھا
ٹھیک ہے, اور دیور جائنٹس, اور انہوں نے یہ معاملات کیے, اس طرح سے تباہی مچائی اس دنیا میں. اب یہ سننے میں تو بہت اچھی اسٹوری ہے, لیکن ہاؤ مچ ٹرو اٹ از, یہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو اپنی بات میں یہ گنجائش رکھنی چاہیے نا کہ آئی کوڈ بی رانگ, بٹ اف یو پریزنٹ اٹ ایز ایبسولوٹ ٹروتھ. یہی میرا کوشچن تھا کہ ہیونگ سیڈ سو آرکیولوجیکل آپ سمجھتے ہیں کہ اپروچ کیا ہونی چاہیے فرسٹ آف آل, کہ یہ جو ہمارے پاس بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اسلامک ہمارے پاس جو اساس ہے, ہمارے اپنا کلچر ہے, ہسٹری ہے, کچھ ویل پرزروڈ بھی ہے اور کچھ نہیں بھی ہے. میوزیمس میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پرزروڈ ہوتی ہیں, جو آج آرکیالوجی کا پارٹ ہے. تو ہماری اپروچ اس میں, فار ایگزامپل آپ نے ایجپٹولوجی کی بات کی, بچپن میں نے نیٹ جیو کی ڈاکیومنٹری زاہیہ آواز کی دیکھی تھی, وہ اندر جانے کے لیے انہوں نے لائیو کوریج کی تھی اس کی, تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اٹ از ایکسائٹنگ, دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے لائن جہاں پر ہم نے اس کو رکنا ہے یا اس کو کراس کرنا ہے. اس کا ہم تعین کیسے کریں گے؟ دیکھیں, اس کا سمپل ہے کہ آپ سلیکشن بائس کو اوائڈ کریں. ہمارا کوگنیٹو بائس ہے, بینگ اے ہیومن بینگ, میں وہی چیز سلیکٹ کروں گا نا خاص انفارمیشن سے جو میری پسند کی ہے, اور میں پہلے ایک بائس کے ساتھ آ رہا ہوں, انفارمیشن بائس کے ساتھ, کہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے, اور میں نے کنکلوڈ بھی وہی کر لینا اس انفارمیشن سے. جیسے مثال کے طور پہ پورٹلس پہ میرا 100% لیٹ سے اگر بلیف ہے, ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن سے اس ایک سرسری سی اس نے کوئی بات کر دی بلیک ہول, تو میں نے وہی پک کرنا ہے. میں نے کہنا ہاں بس یہ پورٹلس کی ہی بات ہو رہی ہے, تو 100% ثابت ہو گیا. تو دیکھیں, سلیکشن بائس کو اوائڈ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا, یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ سے حق کی دعا کہ اللہ مجھے حق دکھا اور مجھے ڈائیورٹ نہ کر دیں. ایک تو دیکھیں یہ اللہ سے رہنمائی کتنی ضروری ہے جو بھی یہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز آبویسلی یہ ہے کہ اس میں اپروچ یہ دیکھنی چاہیے کہ یار یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا کرٹیکل انالیسس کیا ہے. یہ بھی تو کتنا ذرا, گراہم ہینکاک کا اگر ہے چینل اور اس کی انفارمیشن ہے تو 100 چینلز اس کے کرٹیک میں بنے ہوئے جنہوں نے اس کا اپوزٹ ویو دیا ہے, جنہوں نے مے بی کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہائی لائٹ کی, بالکل ایسی کہ انہوں نے ادھوری بات کی ہے. جیسے اب ڈائمینشنس کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اب نیل ڈی گراس ٹائسن کافی وہ ہوتا جا رہا ہے, انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ جاتا جا رہا ہے, پاپولر سائنس میں جا رہا ہے, پاپولر سائنس کی طرف جا رہا ہے. تو کبھی کبھی اس میں بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے کہ جسٹ لوگوں کو فیسینیٹ کرنے کے لیے اس نے ادھوری بات بتا دی, اس نے پوری بات نہیں بتائی ہے کہ ڈائمینشن اصل میں ہیں کیا, اور جیسے جیسے آپ ہائر ڈائمینشن میں جاؤ گے آپ مائکرو اس میں جاتے جاؤ گے, تو کتنی کمپلیکسٹیز ہیں اس ٹاپک میں وہ نہیں آپ لوگوں کو بتا رہے. تو کرٹیکل تھنکنگ یعنی اس کی کرٹیک ضرور سنیں. یہ مت سمجھ لیں کہ جو چینل یہ بتا رہا ہے اگر چاند ایک حدیث کوٹ کر دیں, کچھ ہسٹری سے بات لیں تو بس ٹھیک ہے 100% یہ بات ٹھیک کریں, ایسا ہی ہوگا. ان دو چیزوں کو, سلیکشن بائس کو اوائڈ کریں کہ ڈونٹ سلیکٹ تھنگز وچ یو وانٹ ٹو سلیکٹ, اللہ سے دعا کریں حق کی. دوسرا یہ کہ اس کا کرٹیک سنیں جو بندہ یہ باتیں بتا رہا ہے. اچھا, اس میں اف یو کین گائیڈ اس کہ جیسے آپ نے کیوریوسٹی اسٹریم کا ذکر کیا, بہت سی ڈاکومنٹس, بلکہ میں کہوں گا 90 to 90% ڈاکومنٹریز اسپیشلی جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں, ایتھولوجی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے, اس میں تو ایولیوشن کی ہی ساری ڈاکومنٹس اتنی امینسلی وہ اس کو پش کرتے ہیں, اس نیریٹو کو, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سو ہاؤ وڈ یو سجیسٹ کہ اس میں جو بچے ہیں, جو بڑی اچھا پلیٹ فارم ہے, اچھی ڈاکومنٹری ہسٹوریکل وائز اچھی ہیں, لیکن اس میں جو نئے ذہن ہے جو کہ کچے ہیں تھوڑے, ان کو گائیڈ بھی تو کرنا ہے. اس سلسلے میں کس قسم کی چیز آپ ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ ان کا ہم جو ڈاکومنٹریز یہاں پہ ایولیوشن کا جیسے میں نے اسی کا ذکر کر لیتے ہیں, اس کا کرٹیکل انالیسس کے اوپر any book, any channel, anything you can recommend us. دیکھیں عمر بھائی, جو پاپولر میڈیا ہے نا, بلکہ وہ ایک مزے کی ویڈیو تھی, اے آئی سے کسی نے پوچھا کہ if I want to avoid the matrix, اچھا میٹرکس آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے سیمولیشن کی, جی یا اور illuminati وغیرہ کی. تو بہرحال اس نے جواب دیا کہ if I were you, اور میں نے اگر حق پہ رہنا ہوتا تو آئی وڈ اوائڈ اینی پاپولر تھنگ. اچھا, یعنی میں مین اسٹریم سے دور رہتا. تو یہ کیوریوسٹی اسٹریم از مین اسٹریم. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے, اور ان کا ایجنڈا از ویری کلیئر جتنا میں نے دیکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ گاڈ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اور یہ کوئی ہماری ہی طرح کوئی بینگ ہے, اس نے کوئی لیبارٹری میں یا ایکسپیریمنٹ کر کے ہمیں ڈیزائن کیا ہے. ہم سے پہلے وہ دنیا میں آئے, انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے, ٹھیک ہے, پھر وہ وارم ہول کھول کے, پورٹل کھول کے نکل گئے یہاں سے, وہ کوئی بہت ہی ہائر ڈائمینشن میں ہیں. یعنی دے ول بلیو ان ایوری تھنگ بٹ گاڈ کی وہ بات نہیں کریں گے. ہر چیز کو وہ ایلینز کے ساتھ جوڑ دیں گے. حضرت نوح کو ایلین کے ساتھ جوڑ دیا, حضرت موسیٰ کے عصا کو ایلینز کے ساتھ جوڑ دیا. جی اینشینٹ ایلینز اگر آپ پوری ڈاکیومنٹری دیکھیں, ہندو گاڈس کو, فالس گاڈس کو جو ہے وہ ایلینز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا.
تو اس لیے دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس کی کمی بہت ہے کہ ہم کس کو دیکھیں کس کو سنیں. اور یہ ایک المیہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انس بھائی سے میں نے کہا کہ انس بھائی مجھے بہت سے ٹی وی چینلز اب اس چیز پہ بلا رہے ہیں کہ فتنہ دجال پہ بات کرو اور اے آئی پہ بات کرو, کیونکہ ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے میں نے شاید ان پہ کچھ پوڈ کاسٹ کیے ہیں, بات کی ہے, تو اب وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں آؤں وہاں بھی. تو میں نے انہیں کہا کہ انس بھائی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے, میں جاؤں نہ جاؤں, اور کہیں وہ ویوز کے لیے نہ بلا رہے ہوں, ٹی وی چینلز کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ان کا علی بھائی میرے خیال میں آپ جائیں اللہ سے دعا کر کے, اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو اوتھینٹک اوپینین ہے اسلاف کا منہج سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھی گائیڈنس دیں لوگوں کو, کیونکہ اگر آپ نہیں جائیں گے آپ کی جگہ کوئی اور آئے گا. جب آپ کی جگہ کوئی اور آئے گا تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا واٹ از دی رائٹ اپروچ. تو دیکھیں ہمارے ہاں اس لیول کی تنگ نظری ہے, اور انفارچونیٹلی ان ٹاپکس کو لے کے اس لیول کی میں تو کہوں گا نفرت پائی جاتی ہے کہ یہ ٹاپکس آپ نے بات بھی نہیں کرنے, مطلب اس پہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ ڈرے بیٹھے ہیں کہ نہیں ان پہ تھوڑی سی بھی ہم نے بات کی تو پتہ نہیں. لیکن یہ ریلیجس طبقے میں تھوڑا زیادہ ہے, جو تھوڑا سا ماڈرن, ان میں تھوڑا سا تو شوق ہے اس کا شوق ہے, لیکن ریلیجس طبقے کو گائیڈ کرنا اچھا صحیح ہے. ریلیجس طبقے کے پاس ٹیکسٹ بھی ہیں, ریلیجس گائیڈ لائن بھی ہے, تو آئی تھنک دے شوڈ بی دا ونس ٹیکنگ لیڈ ان اٹ. تھوڑی سی فزکس پڑھیں انشاءاللہ, اٹس ایزی. آج کل تو اے آئی کا دور ہے, میٹا اپنا چیٹ جی پی ٹی سے بہت کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے, گوگل سے بہت کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی اس پہ محنت کریں. میں جامعۃ الرشید کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ اسکالرس کیا کرتے ہیں, یو ول بی سرپرائزڈ. اب جامعۃ الرشید ایک ویژنری ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اور کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے الحمدللہ. وہ کیا کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی فزسسٹ کو, اسپیشلی جو کوانٹم میکینکس کے ماہر ہیں, ان کو وہ انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں بند کمرے میں. اسکالرز, ان کے مفتیان, اور وہ ان کے ساتھ کھانے شانے کھاتے ہیں, اور جس طرح ہم بیٹھے ہوئے اس طرح وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ فزکس کے کیا کانسیپٹس ہیں, ہمیں ذرا ماڈرن فزکس کے کانسیپٹ سمجھائیں, کوانٹم میکینکس کے کانسیپٹ سمجھائیں, ملٹی ورس کے بارے میں بتائیں, یہ کیا ہے, وارم ہولز, یہ وہ. اور پھر وہ ان سے ایکسچینج کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے ریلیجس ٹیکسٹ ہمیں کہاں کہاں کیا کیا ملتا ہے, یعنی البدایہ والنہایہ میں ہمیں اگر کچھ مل رہا ہے, کون سی صحیح روایت ہے, کون سی ضعیف روایت ہے. دیکھیں کتنا ویژنری کام ہے, ٹو بی آنیسٹ. اور اسی طرح وہ شخصیات پھر سامنے آئیں گی جن کو پڑھا جا سکے, ٹھیک ہے, جن کو دیکھا جا سکے. تو دیکھیں کتابیں, گوروں کا تو اس پہ بہت سا کام ہے, بریف ہسٹری آف ٹائم. اسی طرح میں چینلز بہت سے ہیں, دیکھیں اسٹار ٹاک ایک اچھا چینل ہے ٹو انڈرسٹینڈ سم بیسک تھنگز لائک ڈائمینشن, اور فورتھ ڈائمینشن کیا ہے, ٹائم کیا ہے, ٹائم ٹریول کیا ہے. اسی طرح آئی تھنک برائن کاکس ہے, اس کی وہ بی بی سی کے لیے اس نے ڈاکومنٹریز کی ہیں, اچھی بات کرتا ہے اس پہ. تو گوروں میں تو دیکھیں بہت آپ کو مل جائے گا, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کی کمی ہے, اور توجہ کرنی چاہیے ہمارے ریلیجس طبقے کو کہ دیکھیں اگر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کسی کو کہ یار یہ سوڈو سائنس بتاتا ہے, یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو یو بیٹر کم یور سیلف, اور آپ خود آ کے لوگوں کو گائیڈ کریں. آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ بس آپ نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے اور آپ نے اس کے خلاف آرٹیکلز لکھنے ہیں. آپ کیوں نہیں آتے, آپ کیوں نہیں آ کے رائٹ کانسیپٹ بتا رہے, آپ کیوں نہیں آ کے فزکس پہ بات کرتے. تو اس طرف توجہ میرا خیال ہمارے. اچھا یہاں پہ لیکن ایک چیز ساتھ ساتھ میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ تھیوریز ہیں, جیسے آپ نے سیمولیشن کا ذکر کیا. سیمولیشن تھیوری باقاعدہ طور پہ ویسے تو فزکس میں بھی اٹ از اے تھیوری. روجر پینروس جیسے سائنٹسٹ بھی اس تھیوری کو تھوڑا سا پوچھ کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ ایک سی ٹی ایم یو ماڈل بھی ہے اس کے بارے میں, اینڈ دیٹ از پریزنٹ ان فزکس رائٹ ناؤ. تو یہاں پر پھر کویشچن بنتا ہے کہ ہمیں یہ جو آپ نے ذکر کیا سوڈو سائنس کا, پھر ایک پیور سائنس اپلائڈ سائنس ہوتی ہے, پھر سائنس فکشن ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری ٹرمینالوجیز ہیں. اس میں ایک وی ہیو ٹو سے, حالانکہ سب کو سیکھنا چاہیے, اس میں شک نہیں ہے, دیر از نو ہارم ان اٹیننگ نالج, بٹ ہیونگ سیڈ سو عام لوگوں کے لیے, گائیڈنس کے لیے سارے جو کانسیپٹ ہیں ہم کیسے ڈسائفر کریں, سوڈو سائنس کون سا والا کانسیپٹ ہے, اپلائڈ سائنس پیور سائنس کون سا ہے, اسی طرح سے سائنس فکشن کون سا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بڑا ٹف سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ان ٹاپکس پہ بات کر رہا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دس از ون کرائٹیریا. جیسے میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ, اگر تو ایک پاپولر سائنٹسٹ اس پہ بات کر رہا ہے, بہت ہی فیمس اور پاپولر سائنٹسٹ ہے, تو اس کا تھوڑا سا پروفائل چیک کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے اپنے ریسرچ پیپرز کیا ہیں, اور آیا یہ اس ٹاپک پہ اگر بات کر رہا ہے تو اس کی فیلڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوانٹم میکینکس پہ کوئی بات کر رہا ہے اور لیکن وہ کوانٹم کا ایکسپرٹ نہیں ہے, لیٹس سے وہ ریلیٹیوٹی کا ایکسپرٹ ہے, تو
اس سے کوانٹم مکینکس کا کانسیپٹ لینا آئی تھنک کہ یہ میں پرسنلی میں تو یہی دیکھوں گا کہ یار میں اس سے کیوں لوں. اب ایک بندہ اسٹرنگ تھیوری کا ماہر ہی نہیں ہے لیکن وہ اسٹرنگ تھیوری کے اوپر بہت بات کر رہا ہے یا کانسیپٹس بتا رہا ہے تو ایک حد تک تو میں اسے سنوں گا. لیکن جب یہ سیریس ٹاپکس کی بات آئے گی جیسے سیمولیشن ہے یا ملٹی ورس ہے تو اس پہ تو میں اس کو نہیں لوں گا نا. یہ تو لوگوں کو خود اپنے اسٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہیے کہ جو بولنے والا ہے اس کا پروفائل کیا ہے. اچھا اس اپروچ کی زد میں تو پھر ہمارے بھی کافی لوگ آ جائیں گے. میں اب نام تو نہیں لوں گا, ہمیں بھی پتہ ہے کچھ ایسے ہمارے ماشاء اللہ سے کنٹینٹ کریٹر ہیں ویری رسپیکٹیبل بٹ اسٹل وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں نہ ان کے پاس ڈگریز. چلیں میں نہیں بھی کہتا, پیپرز بھی نہیں ہیں, کوئی ایسی ریسرچ بھی نہیں ہے, بٹ دے اسٹل میک سچ کنٹینٹ. لائک میں جیسے ایگزامپل آرکیالوجی کی ایگزامپل دے رہا تھا, دا پرسن ہو میکس اٹ ہی از ناٹ این آرکیالوجسٹ. اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں ایک ایوولوشن پہ کافی ڈاکومنٹریز اور آئی وڈ سے ڈاکومنٹریز ہی بناتے ہیں, ہی از ناٹ اے ایوولوشنری بایولوجسٹ. دیکھیں وہ دوسرا اسپیکٹ یہی ہے نا کہ نو پرابلم لیکن یو بیٹر کوٹ دی ایکسپرٹس. وہی بات ہے نا, اب جیسے ایک دائی ہے, اب وہ خود اگر بہت ایکسپرٹ نہیں ہے کسی فیلڈ کا لیکن اگر وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ فتاویٰ کوٹ کر دیتا ہے اور اجماع کوٹ کر دیتا ہے اسکالرس کا تو ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ چیز لی جا سکتی. تو ایز لانگ ایز وہ اگر دلیل صحیح دے رہا ہے ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کی دلیل دے رہا ہے کہ جو اوتھینٹک لوگ ہیں, جیسے کہ پاپولر سائنس میں بھی جو آپ سمجھتے ہیں اوتھینٹک فگرس ہیں, اور اسی طرح اگر کسی ریلیجس ٹیکسٹ سے وہ لے کر آ رہا ہے, جیسے لیٹ سے البدایہ والنہایہ سے بہت سی باتیں لے کر آ رہے ہیں, یا کسی فلانے ٹرکش اسکالر یا صوفی اسکالر سے لے کر آ رہے ہیں, تو وی بیٹر سی دا بیک گراؤنڈ کہ یار وہی بات ہے. دیکھیں عمر بھائی, رول یہ ہے کہ اس کی کرٹیک ضرور آپ کو سننی چاہیے. آپ کو 100% اس کو ایبسولوٹ ٹروتھ مان کے یا ایک وہ فیسینیٹنگ نالج مان کے نہیں لے لینا چاہیے. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یار یہ جو کتاب انہوں نے کوٹ کی ہے آیا یہ ضعیف واقعہ ہے, یہ صحیح واقعہ ہے. وہ خود سے ہو سکتا ہے کہہ دیں صحیح ہے, لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح کس نے کہا ہے. بالکل. تو آئی تھنک کہ اگر آپ یہ کنٹینٹ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو خود بہت اچھا کریٹیکل تھنکر ہونا پڑے گا. ادروائز بہت چانسز ہیں کہ آپ بس وہ جو بھی پڑھا رہے ہیں, جو بھی بتا رہے ہیں اس میں ڈوب جائیں گے, اور پھر بڑے علم الکلام ریلیٹڈ فلسافیکل سوالات دیکھیں پیدا ہوتے ہیں. بچوں کے مائنڈز میں سوالات آ سکتے ہیں کہ اگر ملٹی ورس ہے تو کیا ہر جگہ پہ نعوذ باللہ ایک اور خدا ہے. مطلب دیکھیں نا وٹ کائنڈ آف پرابلمس کین ارائز فرام دیز سارٹ آف تھنگس. اگر ہم اتنا زیادہ, جیسے ایون صحابہ میں یہ مزاج ملتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں نہیں لانی, ہر بندے کا وہ لیول نہیں ہے, ہر بندے کی وہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے یا کنکلوڈ کر سکے چیزوں کو. تو یہ ایک حد تک ٹھیک ہے, پاپولر چیز ہے, انٹرسٹ بلڈ کرتی ہے. ایک حد تک اس کا فائدہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ چلو لوگوں کو تھوڑا سا یہ ملتا ہے کہ یار اسلام جو ہے وہ وے ابو سائنس ہے, لیکن اس کو سائنٹزم کے ساتھ ریلیٹ کرنا وہ بہت ڈینجرس ہے کہ ہر چیز سائنس کے مطابق پرکھی جائے. لیکن کچھ ایسی چیزیں واقعی میں ہوتی ہیں, اف آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, کچھ چیزیں واقعی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے پہلے ذکر کیا, میرے ذہن میں فوراً ذوالقرنین آ گئے. ذوالقرنین جن کا قرآن میں ذکر ہے, اسی طرح سے اس طرح کی چیزیں قرآن میں اور بھی موجود ہیں جس میں جنت جہنم کا ذکر بھی ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ساتھ دجال اب آپ نے ذکر کیا, اسی طرح سے یاجوج ماجوج ہے, سب کا ذکر ہے, لیکن دے آر ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ہیئر, رائٹ. ہم نے آلموسٹ سائنس اتنی تو ترقی کر چکی ہے دیٹ وی ہیو سین آل دس پلانٹ ارتھ بائی آور اون نیکڈ آئیز. ایٹ لیسٹ ہم نے نہیں دیکھا تو کیمرہ نے تو دیکھ ہی لیا. تو بٹ دے آر نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. ہاؤ وڈ وی میک سینس آف دس پرٹیکولر تھنگ کہ ہمیں کیا اس صورت میں آئی تھنک جو اسکالرس پہ کام کرتے بھی ہیں تو شاید اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کانسیپٹس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں. ایک عام ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹ کے لیے ہو وانٹس دی آنسرس, ان کو ہم کیا آنسر کریں گے؟ دیکھیں عمر بھائی, اتنا تو سائنس کا استعمال کرنا کہ اگلے کو تھوڑا سا کانفیڈنس دلانا, اس اپروچ سے تو میرا خیال کہ جو ٹاپ نوچ اسکالرز ہیں وہ ڈس ایگری نہیں کرتے. میں یہ ان کی بات نہیں کر رہا جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, جو اسکالرز ہی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, ان کا ایکسپوجر نہیں ہے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جتنے ٹاپ نوچ اسکالرز کے پاس میں بیٹھا ہوں, جو کوالیفائڈ اسکالرز ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, ایکسپوجر ہے ان کا, انہوں نے اس بات سے ایگری کیا ہے کہ دیکھیں ایک حد تک سائنس کا استعمال کرنا جسٹ ٹو گیو کانفیڈنس ٹو یور آڈینس. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ڈائمینشنس کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی کہ یہ بات حتمی ہے کہ ہم 3 ڈائمینشنل بینگ ہیں,
اور ہائر ڈائمینشنز ہمیں نہیں نظر آ رہی, نہ ہائر ڈائمینشنز کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. ہائر ڈائمینشنل بینگ ہمیں جس طرح سے دیکھ سکتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اب یوزنگ دس کانسیپٹ ہم بہت سی چیزوں پہ کانفیڈنس کے, مثال کے طور پہ یار تم چیلنج کرتے ہو فرشتوں کو, ٹھیک ہے, تمہیں کیا پتہ ہے فرشتے کی اس ڈائمینشن میں, تمہیں نظر ہی کیا آ رہا ہے, تمہیں تو بس 3 ڈائمینشن کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو یہ ایک قسم کی ویک اپ کال ان ایروگینٹ لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو صرف اپنی ہی سائنس کو اور اپنے ہی فزیکل لاز کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھ بیٹھے ہیں اور انہی کے مطابق وہ ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں. یہ تو ایون اب سائنٹسٹ آپ دیکھیں جو ہمارے مین اسٹریم سائنٹسٹ ہیں وہ ایتھیسٹ سے ایگنوسٹک پوزیشن کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز یہ جو ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے, یہ جو کوانٹم میکینکس نے ایکسیل کیا, یعنی اتنا چیلنج کر دیا کہ آپ کو تو سب اٹامک پارٹیکلس کا ہی نہیں پتا. یو ڈونٹ ایون نو وٹ از این الیکٹران, ڈوئل نیچر آف پارٹیکل کیا ہے. پھر وہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ, اس میں جو الیکٹران کا بیہیویئر رہا وہ آپ نے سارا دیکھا ہوگا. آپ کو تو پتہ ہے کچھ نہیں, آپ کو تو اینٹی میٹر کا ابھی پتہ لگا ہے, آپ کو تو ڈارک میٹر ڈارک انرجی کا پتہ لگا ہے. یعنی کتنا کچھ اس یونیورس میں چل رہا ہے. فوٹون ایگزیکٹلی کیا ہے, فوٹون کی نیچر کیا ہے, اتنا راز ہے, اتنا راز ہے, اتنی مسٹری ہے. تو یہ اس طرح سے تو یوز کر کے ایک ویک اپ کال دے کے کہ دیکھو اللہ رب العالمین از دی گاڈ آف ایوری تھنگ. اللہ گورن کر رہا ہے ہر چیز کو. ہاؤ کین یو یوز یور فزیکل لاز اینڈ یور سائنس اینڈ یور فریم آف ریفرنس, آپ اپنا فریم آف ریفرنس کا استعمال کرتے ہوئے اتنی ہائی لیول ڈائمینشنس کی باتیں وہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہو؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ آپ یہی سمجھو کہ ہر چیز قرآن کی اور حدیث کی وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے یا سائنس سے ہی پروو ہونی چاہیے. یہ پھر بہت ڈینجرس لائن ہے بیکاز اٹ کین گو اگینسٹ یو. مثال کے طور پہ اب میں اسٹرنگ تھیوری قرآن سے ثابت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی قرآن میں اسٹرنگس کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور کئی لوگ کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اس میں جو ورڈ استعمال ہوا کہتے ہیں اس کا مطلب اسٹرنگ ہے. تو کل کو اسٹرنگ تھیوری لیٹ سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک, ڈسپروو ہو جاتی, اس کی جگہ کچھ اور ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ ویئر ول یو گو؟ کل یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, اب جیسے ذوالقرنین کا ٹریول ثابت ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہی تھا, پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیسے کہو گے نہیں بلیک ہول میں ہی تھا؟ پھر آپ کل کو ثابت ہو جاتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے وہ کچھ اور تھی, تو پھر آپ کی تھیوریز کہاں جائیں گی کہ نہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے, کیونکہ کاپر اور آئرن کا مکسچر ٹرانسفارمر میں ہوتا ہے نا, اور اس سے الیکٹرو میگنیٹک انرجی پیدا ہوتی ہے. تو آتونی زبر الحدید جیسے ان کا کہ لاؤ کاپر اور آئرن, تو وہ اس کو ٹرانسفارمر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ پوری انرجی وہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یو شوڈ بی ویری کیئرفل. آپ کو یہ کم از کم ایک لچک وہ چھوڑنی چاہیے آڈینس کے ذہن میں کہ دیکھو یہ ایک ویو ہے, لیکن اس کے اپوزٹ ویو بھی ہو سکتا ہے. تم یہ مت سمجھ لو یہ حتمی چیز ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اور قرآن سے یہ چیز سیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی, تو غور و فکر کرو, نہ کہ بس ایک کنکلوژن نکال کے قرآن کو اس کنکلوژن پہ پرکھنا شروع کر دو. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اچھا, ہم اگر اس کو اس طرح سے لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں فار ایگزامپل آرکیولوجیکل جو چیزیں ہیں اس کا تو انسان کوئی بھی کامن سینس سے بھی اپنی سینس کریٹ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل وہ کریونگس تھیں تو وہ کوئی فکٹیشیس ہو سکتی ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو کنسیڈر اٹ اے کوئک فائر. فار ایگزامپل دجال کہاں پر ہے, صحیح, یاجوج ماجوج کہاں پر ہے, کوئک فائر, وے دے آر ناٹ نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ ایک تو اسپیکٹ یہ ہے نا کہ دنیا کو کتنا ایکسپلور کیا آپ نے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. بہت سے ریجنز ہیں جو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہیں, بہت سے آئیلینڈز ہیں ان ایکسپلورڈ ہیں, اوشنس کتنے ایکسپلورڈ ہیں. پھر وہ ہولو ارتھ تھیوری ہے, ٹھیک ہے, مے بی وہ وی نیور نو کہ اوشنس کے انڈر کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈائمینشن کی پوری ایک تھیوری ہے کہ دیر آر ادر ڈائمینشنس, اور پیرالل یونیورس کی پوری ایک تھیوری ہے. تو یہ تھیوریز کو مے بی سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یو نیور نو کہ وہ ہمارے سامنے ہی ہو لیکن ہمیں نظر نہ آ رہی ہو, ایک خاص ریجن میں ہو, لیکن وہ بیکاز آف یہ جو ڈائمینشنس کا کنسیپٹ ہے, ملٹی ورس کا کنسیپٹ ہے, اس کے تھیوری یوزنگ دوز تھیوریز مے بی وہ ہڈن ہے, ہماری ہیومن آئی سے ہڈن ہے, یا ایک ہائر ڈائمینشن میں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک حد تک تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ آنسر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, جو میں نے اسکالر سے بھی سنا کہ مے بی پاسبل اس طرح سے ہو, اللہ چاہے ظاہر کر دے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حتمی نہیں کہہ سکتے نا کہ یہی ہے, وہ ایک اور ڈائمینشن میں ہی ہے,
یہ کہنا مطلب اس کے لیے یو نیڈ اے پروف. پہلے تو ڈائمینشنز آپ کو سمجھ نہیں ہوگی وہ ہیں کیا, اور آپ کون سا ماڈل لگا کے ثابت کرے کہ وہ ایک اور ڈائمینشن میں, وہ ماڈل کیا آپ کے پیچھے, وہ پوری سائنس کیا ہے. اسی طرح اگر آپ ملٹی ورس لگاتے ہو تو ملٹی ورس تو ابھی آئی تھنک کہ اس کا کوئی تھیوریٹیکل کانسیپٹ ایز سچ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ تو صرف اسٹرنگ تھیوری, وہ جو پورا وہ انفلیشن تھیوری ہے اور ببل تھیوری ہے, ابھی تو وہ باتیں ہو رہی ہیں نا سائنٹسٹ میں. تو جو چیز ابھی تک ثابت نہیں ہے آپ اس کو کیسے لگا کر ثابت کر رہے ہو کہ نہیں وہ وہیں پہ ہوں گے. اللہ واللہ عالم, اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ انہیں کہیں پہ رکھا ہوا ہے, اور نظروں سے اوجھل کرنے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے. تو بس یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں اتنی زیادہ پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے. کچھ چیزیں لائک اب جیسے جنت اور جہنم ہے, ہمارے یہاں پہ تو نہیں نا, یہ تو ہم کنفرمٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا پہ تو نہیں ہے. تو کہاں پر ہے؟ ڈائمینشن تو کوئی اور ہوگی یقیناً ملٹیورس کی. لیکن آپ بائی کر سکتے ہیں اس تھیوری کو ایز اے تھیوری ہی صحیح. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ ہمیں فیکٹ میں, تھیوری میں, کانسیپٹ میں, ان ساری چیزوں میں تو ڈفرینس کرنا ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ سو, ہم اس کی اسلامکلی اگر اسلامک اینگل سے, پیور اسلامک اینگل سے دیکھیں تو کیا ہم اس تھیوری کو صرف ایز اے تھیوری بائی کر سکتے ہیں؟ ہم اس سینس میں تو بائی کر سکتے ہیں. 7 آسمان کا ذکر ہے, اور ہر آسمان جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ حدیث میں بتایا, اس کا سائز بتایا ہوا ہے. وہ پہلا آسمان کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون, وہ اٹس لائک اے ڈرا, کیا کہتے ہیں, رنگ ان دا ڈیزرٹ. اسی طرح 7th ہیون کا بتایا گیا. اسی طرح 7 ارتھس کا ذکر ہے قرآن میں, یہ سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 میں, کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور اسی کے مثل 7 ارتھس بنائیں. یہاں تک تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے, لیکن اب ملٹی ورس تھیوری آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں. وہ کوئی 7 کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا, وہ تو انفائنائٹ ہے. ببلس تو انفائنائٹ ہے نا. اب وہ اگر انفائنائٹ ہیں تو وہاں پہ فزیکل لاز کون سے ہیں؟ وہ فزیکل لاز ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جب ایک چیز ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ویسٹ آف ٹائم ہے, ٹو بی آنیسٹ. جو چیز ہم امیجن کر سکتے ہیں, اب جیسے جنت جہنم ہم امیجن کر سکتے ہیں, اللہ نے اس کو گرافیکلی ایکسپلین کیا ہے قرآن مجید میں, ایک حد تک امیجن کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اوبویسلی جنت کہاں ہے, جہنم کہاں ہے, اللہ نوز بیسٹ. اللہ نے نظروں سے اوجھل رکھی ہے, لیکن یہ کہ اتنا پتہ ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اسی دنیا میں, یہ ایک حدیث میں آتا ہے باقاعدہ, اس دنیا میں لویسٹ ڈیپتھ میں جہنم ہے. یہ اف آئی ایم کوٹنگ کریکٹلی یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, انشاءاللہ آڈینس کین چیک ایز ویل. تو ملٹی ورس تھیوری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں یونیورس ایگزسٹ کرنے کی, اور اس کے بعد انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں کہ ہر ملٹی ورس کے ڈفرینٹ فزیکل لاز ہیں, ڈفرینٹ یونیورسل کانسٹنٹس ہیں. تو اب اس میں بہت سی چیزیں بندہ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے, گمراہی کی طرف جا سکتا ہے کہ پھر ہماری طرح کے انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے وہاں پہ. اگر کوئی وہاں پہ اور مخلوق ہے, ان کا حساب کب ہوگا, ان پر قیامت کب آئے گی. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈائیورٹ کرنے والے ٹاپکس ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو اتنا بائی کرنا چاہیے. آپ وہاں تک رہیں کہ 7 ہیونس کی بات ہوئی ہے, اور ہر ہیون کے مے بی فزیکل لاز مختلف ہیں, اور مخلوقات ہیں وہاں پہ اللہ جس کو چاہے پیدا کرے. جیسے براق ایک ہماری بائی آور ڈیفینیشن از این ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگ. اینجلز آر ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگ, ٹھیک ہے. تو وہ اب اینجلز تک محدود رکھیں آپ اس چیز کو, جانور جو حدیث میں آ گیا, قرآن میں آ گیا. باقی پاسبلٹیز کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے. اللہ تو الخالق ہے, اللہ تو انفائنائٹ کریٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون آفٹر سینڈنگ اس ٹو جنہ انشاءاللہ, تب بھی اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا رہے گا. اللہ پہ کوئی قید نہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ایمان بڑھا رہی ہیں یہ چیزیں, if they are helping you that's to a very believe important point. more, or I know such people and these things have helped them, تو اچھی بات ہے. دیکھیں آپ یہ رد نہ کریں کہ نہیں اگر مجھے ہیلپ نہیں کی تو اس کو بھی نہیں کریں گے. دیکھیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. اب ایک سائنس کا بندہ ہے, اگر وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے کسی سائنس والی بات سے تو سو بی اٹ. اور اگر اس کا ایمان بڑھ رہا ہے اس چیز کو ویژولائز کر کے, دیکھ کے, جیسے ڈائمینشنس کے کانسیپٹ نے میرا بہت ایمان بڑھایا کہ سبحان اللہ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, تو اٹ ہیلپ می انڈرسٹینڈ مینی تھنگس. لیکن کیا ہی بات ہے کہ جو غیب پر سبحان اللہ صرف اللہ کی بات, وہ تو پھر سب سے ہائیسٹ درجہ ہے سبحان اللہ. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رد کر دیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا بھی دیا, انہوں نے خواہش کی تھی کہ یار اب میں اپنا ایمان کو استقامت دینی, مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا دیکھوں اپنی آنکھوں سے, آئی بلیو ان اٹ, لیکن یہ کہ مجھے ذرا تقویت مل جائے گی. تو اللہ نے ان کی خواہش پوری کی.
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے میرے نظر سے پچھلے دنوں ایک تفسیر گزری باقاعدہ طور کے اوپر سائنٹیفک تفسیر آف قرآن دیٹ واز ریٹن بائی بنگلہ دیشی اسکالر، صحیح 3 جلدوں کے اندر ہے. صحیح. کچھ چیزیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بچپن سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے سنتے آ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ قرآنک ایز اے ویسے ایمان کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو قرآن شوڈ بھی، پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھ لوں، سائنٹیفکلی ایکوریٹ، دیٹس ٹرو. سیکنڈلی قرآن کے اندر کچھ ایسی فیلڈز آف سائنس، میں ساری کے سارے نہیں، جتنے لوگ تو کچھ ایگزیجریٹ، بلا شبہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، لیکن ایمبریولوجی ہے جیسے فار ایگزامپل، اسی طرح سے کچھ دوسری فیلڈز بھی آتی ہیں، وہ سب کی سب بیان ہوئی ہیں قرآن کے اندر. اسی طرح سے اسلامک اسکیٹولوجی میں کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی اگر ہم سوچیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی عام فزیکل لاس کے مطابق، عام فزیکل لاس کے مطابق. اب وہ ساری چیزیں کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وی کین انٹرپریٹ دا اسلامک ٹیکسٹ according to the time that we are living in right now. دیکھیں نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ جو کرنٹ سائنس ہے اس کے مطابق آپ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے لگ جائیں. مثال کے طور پہ بگ بینگ، یو نیور نو بگ بینگ بھی ڈسپروو ہو جائے، اور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. کرٹیک موجود ہے بگ بینگ کے اوپر پورا. پھر بگ بینگ ایگزیکٹ ہے کیا؟ تو کیا قرآن نے ایگزیکٹ وہی بگ بینگ بیان کیا؟ بگ بینگ تو یہ ہے نا کہ دیر واز اے سنگل پوائنٹ آف انفائنائٹ ڈینسٹی، اور پھر وہ ایک بگ بینگ ہوا اور وہ پھیلنا شروع ہوا سب کچھ. لیکن سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 اور 31 ہے غالباً، اس میں تو اللہ نے کہا کہ ہیونز اینڈ دی ارتھ ور جوائنڈ ٹوگیدر، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. اور پھر انٹرسٹیلر میٹر کا شروع میں اللہ نے بتایا کہ وہ اسموک تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مل جاؤ. تو وی کین مے بی سی کہ یہاں پہ اسٹار فارمیشن کی تھیوری نظر آ رہی ہے کہ بہت میسو گریویٹیشن کی وجہ سے کائنیٹک انرجی بھی انوالو تھی انٹرسٹیلر میٹر کی، جس کی وجہ سے فیوژن ہو گئی، فیوز ٹوگیدر ہو گیا میٹر، اور پھر سٹارز بننا شروع ہوئے. لیکن بات یہ ہے نا عمر بھائی کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ جو کرنٹ سائنس ہے وہ کیا کمپلیٹ ہے، یہ بات اصل میں بہت امپورٹنٹ ہے. جبکہ ابھی تو ہمیں سب ایٹامک پارٹیکلس کا صحیح سے نہیں پتہ لگا. ابھی تو ہمیں ایون جو فورسز آف نیچر ہیں شاید اس میں بھی کچھ کمی ہے. جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں ہو سکتا ہے کہ 5th بھی ہو. اسی طرح اسٹیٹ آف میٹر کتنی ہے، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کیا ہے، اسی طرح اینٹی میٹر کیا ہے، اسی طرح اینٹی الیکٹران کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اتنی انٹریگنگ ہے. تو ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو کوئی اگر قرآن کی سائنٹیفک تفسیر کر دے یوزنگ کرنٹ سائنس تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں تو فیکٹس بھی ہوتی ہیں نا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایمبریولوجی ہے جیسے، یس وہ تو اب، لیکن اگین دیر از اے پرابلم. یہ والی جو ایمبریولوجیکل ایکسپلینیشن ہے وہ پریڈیسیسرز نے نہیں کی، وہ تو اب آ کی ہوئی ہے نا. اب 1970 سے اگر میں دیکھیں KLM کب آئی تھی، 1970s کے اندر آئی تھی کیتھ مور کی. اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ ٹھیک ہے دس از وٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ انسائڈ دا باڈی آف ہیومن بینگ. تو لیکن پہلے نہیں تھی. تو دیٹ کریٹس اے پرابلم. کہ الاؤبلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا الاؤبلٹی اتنی ہے اسلامک ٹیکسٹ میں اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس یا آپ کی اسٹڈی میں آپ نے دیکھی؟ دیکھیں ایک تو جو آپ نے کی نا فیکٹس، اب جب واٹر سائیکل ہے جی، وہ اگر ہے تو پھر ہے، وہ تو آپ سوڈو سائنس نہیں کہہ سکتے نا. قرآن میں واٹر سائیکل مینشنڈ ہے تو یو کین یوز دیٹ ایگزامپل. بچوں کو سلف کی تفسیر میں نہیں ایسا لکھا ہوا. دیکھیں اس میں میں نے جتنا اسکالر سے سیکھا ہے تو بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، آڈینس کو یہ سمجھنا چاہیے. تفسیر کا مطلب ہے اللہ کی کیا مراد ہے ایک چیز سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا انسان کو بتانا چاہ رہا ہے. دیٹ از بیسکلی دا تفسیر. باقی تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے، وہ پورا ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرآن سب کے لیے، جو میں نے اسکالر سے سیکھا وہ یہ پوائنٹ ہے. اب جیسے فلا اقسم بمواقع النجوم، اب یہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے، یہ مراد صحابہ سے پتہ لگے گی نا. یہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ مراد صحابہ سے پتہ لگے گی کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، صحابہ کے اسٹوڈنٹس نے ان سے سیکھا. تو یہ جو ارلیسٹ جنریشنز ہیں ان کے موقف کو آپ یہ کہہ کے نہیں رد کر سکتے کہ چونکہ انہوں نے انٹرپریٹ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، یا ہم کریں گے انٹرپریٹ اگر انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں انہوں نے جو انٹرپریٹ کیا وہ کیا جو اللہ رب العالمین کی مراد، اور انٹرپریٹ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا.
اور وہی مقصود ہے اس سے میسج. مقصود کیا ہے یہ ہے بیسکلی. فائدے والی بات کیا ہے؟ فائدے والی بات ہمیں اسلاف سے پتہ لگ رہی ہے, اپلیکیبل بات ہمیں اسلاف سے پتہ لگ رہی ہے, اور جو مثال دی جا رہی ہے اس مثال کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرنا چاہ رہا ہے, اپنی افیلیشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے ہیومینٹی سے, وہ ہمیں ان سے پتہ لگ رہی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ تفسیر بالرائے میں جو گنجائش ہے کہ اب ظاہر ہے کہ خاص دور میں ایک سائنٹیفک لا نظر آ گیا, ایک سائنٹیفک ڈسکوری ہو گئی, تو کچھ لوگ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی تفسیر. یعنی اگر کوئی کہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم سے مراد بلیک ہولز ہیں, ابھی کوئی کہہ دے, ول ٹیک اٹ اور لیو اٹ. وی کین ٹیک اٹ ٹو دس پوائنٹ کہ مے بی اس سے یہ مراد ہو, لیکن یہ کہنا کہ اللہ کی یہ مراد ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بلیک ہول کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے, یہ اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی. اور یہ ڈینجرس ہے, بہت ڈینجرس. جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا وہ بات بتائی جو اللہ کی مراد نہیں ہے, تو یہ کتنا رسکی کام ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن کا مین مقصد گائیڈنس ہے, اور یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں نیچرل فینومینا کی, اس کے پیچھے پوری دیکھیں ایک وہ اسکالرز نے وجہ بیان کی ہے کہ اللہ اپنی توحید بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی ورائٹی بیان کرتا ہے. توحید اس میں یہ ہے کہ کیا تم اس طرح بنا سکتے ہو جو میں بیان کر رہا ہوں, یا کیا تم جو ہے وہ ایسی چیز ایجاد خود سے کر سکتے ہو. یہ تو بڑائی بیان ہوگی نا. تو دیکھیں اگر بڑائی آپ نہیں لے رہے, بڑائی مقصود نہیں ہے, توحید نہیں مقصود اس سے, اور اس سے بس ایک اور مقصود ہے سائنٹیفک فیکٹ آپ نے نکالنا ہے, تو آئی تھنک کہ وہ بہت رسکی اپروچ ہے. دیٹ از ناٹ تفسیر ایٹ آل. تو نہیں, یہ تفسیر نہیں ہو سکتی. مطلب یہی چیز بلیک ہول ہے, ایمبریولوجیکل جو فینومینن ہے وچ آر آلموسٹ فیکٹس ناؤ, اس کے بارے میں بھی سیم آپ یہی کہیں گے؟ اسکالرز یہی کہتے ہیں. آبویس سی بات ہے کہ دیکھیں تفسیر اس کی کیا ہے. تفسیر وہی ہے کہ جو اسلاف نے بیان کر دی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. اچھا, اب آ کے پھر اتنی تفسیر جو ہم دیکھتے ہیں آ رہی ہوتی ہیں, ویری رسپیکٹیبل اسکالرز بھی ہیں جو کہ لکھتے ہیں بلا شبہ, اور پہلے سے مختلف ہی ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اٹ از الاؤبلٹی کی بات کریں, تو پہلے جو لکھی گئی ہیں ان سے تو مختلف ہی ہیں نا جو نہیں آنے والی ہیں. تو یہاں پر الاؤبلٹی کا تو تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے کہ نہیں, کہ ہم کچھ پہلے کی گئی بات سے کوئی بات کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی نیا علم آ جائے تو اس کے مطابق بھی کچھ بات. وہی پوائنٹ نا, کون کرے گا. اب دیکھیں میں نے اصول تفسیر لیٹ سے اگر نہیں پڑھا ہوا, یا ایک سرسری سا پڑھا ہوا ہے, تو کیا میں قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں اور قرآن کی تفسیر لکھ دوں, تو کیا وہ مانی جانی چاہیے؟ میرا نہیں خیال مانی جانی چاہیے. یہ بھی تو میٹر کرے گا نا کہ جو لیٹ سے میں نے آپ کو جیسے جامعۃ الرشید کی مثال دی, ایک ایسا عالم جو کہ سائنس بھی پڑھا ہوا ہے اور سائنٹیفک تھیوریز کو جانتا ہے, اور وہ سائنٹزم کو جانتا ہے کہ سائنٹزم کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, تو مے بی وہ تفسیر بالرائے میں وہ چیز کر لیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں اجازت ہے, الاؤنس ہے, وہ لکھ دے اس میں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کی توجہ اپنی کریشن کی طرف اگر دلا رہا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں مراد ہی یہ ہے, اس سے مراد ہی بلیک ہول ہے, تو دیکھیں اس سے مراد بلیک ہول نہیں ہے. کیونکہ اگر اس سے مراد بلیک ہول ہے تو پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ عقیدے کا پوائنٹ نکلتا ہے کہ پھر جو پرانی جنریشن ہے وہ تو اس تفسیر سے محروم رہ گئی. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر تو ایک گاؤں کا بندہ اس سے محروم رہ گیا جس کو بلیک ہول کا پتہ ہی نہیں ہے. تو صحابہ محروم رہ گئے نعوذ باللہ, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی تب تھی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر تو وہ ہوتی ہے جو ہر دور میں سمجھ آنے والی کہ اللہ کی کیا مراد ہے, اللہ یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نئے دور کے مطابق آپ کو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ دیکھیں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اور ہم سوچ سکتے ہیں اس طرح. اچھا, اسی کویشچن کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں, بیکاز وی نیڈ ٹو, مجھے بڑا امپورٹنٹ لگ رہا ہے اس وجہ سے سر, کہ بہت سے نان مسلمس, آپ کہہ لیں کہ چونکہ امپیریسسٹ کا دور ہے, سارا کا سارا چل رہا ہے, اور امپیریکل ایویڈنس جب تک نہیں ہوتا تو تب تک تو کسی کے دل پہ بات نہیں لگتی آج کل. تو اس میں ایک بہت سے, ابھی اگر ہم بات کریں یہاں سے 20 سال پہلے کی یا 20-30 سال پہلے کی, ڈاکٹر ولیم کیمبل بہت فیمس, انہوں نے بک لکھی تھی. تو اس میں بہت سے نان مسلمز اور اس طرح سے ریسرچرز ہیں جو کہ قرآن کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں نکالتے ہیں کہ جی یہ تو سائنٹیفکلی انیکوریٹ ہیں, یہ قرآن میں جو چیز بیان ہوئی ہے. یہاں تک کہ جو ایمبریولوجی اس کا میں آگے ذکر کر رہا تھا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہیلینک ایمبریولوجی ساری کاپی کی گئی ہے, یہ سب کسی گریس سے ہیلینک ایمبریولوجی سے ساری کاپی ہوئی ہے. اسی طرح سے بہت سے ان پوائنٹس کو جو بیان کیا گیا ہے ولیم کیمبل وغیرہ نے, انہوں نے تو کہا یہ سائنٹیفکلی انیکوریٹ ہے. تو ان لوگوں کے جواب دینے کے لیے, حالانکہ سلف نے تفسیر ایسی نہیں کی, ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے وڈ یو پریفر کہ ہمارے یہاں پہ جو ایکسپرٹ ہے سائنس کے کم از کم وہ قرآنک ٹیکسٹ کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے جواب کوئی دیا جا سکے؟
دیکھیں یہ تو اسکالرز بہتر بتائیں گے، لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایسا ہونا چاہیے. اسکالرس کو بیٹھنا چاہیے سائنٹسٹ کے ساتھ، سمجھنا چاہیے تھوڑا سائنٹیفک ٹرمینالوجیز کو، اور پھر مناظرے کے لیے دیکھیں اگر کہیں پہ استعمال کیا جا سکے اس خاص فیلڈ کو، اور ان کو ایکسپلین کیا جا سکے، بیان کیا جا سکے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو انہوں نے سو کالڈ سائنٹیفک مسٹیک ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نکالی تھی، جیسے وہ سن کا غروب ہونا، مرکی ڈارک اس مرکی میں، واٹر میں. جی جی. تو انہوں نے دیکھیں سائنس کے مطابق اور ہماری فزکس کے مطابق یہ ایکسپلین کیا تھا، اور ماڈرن لینگویج کے مطابق ایکسپلین کیا تھا. تو ہونا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں بالکل، اس میں کیا حرج کیا ہے. بلکہ آج کا دور دیکھیں ڈاؤٹس کتنے، شبہات کتنے ہیں ہماری نوجوان نسل کے. پہلے ہی ان کا ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہے ہماری نوجوان نسل کا کہ ریلیجن سائنس سے دور کرتا ہے. یہ بہت سے لوگوں کا ہے کہ مذہبی لوگ تو سائنس سے بہت زیادہ دور ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں آنا چاہیے آگے، آئی بلیو، اور بات ابھی کرنی تو چاہیے اس میں. جتنا اینٹی اسلام جہاں پہ لٹریچر دیکھ رہے ہیں، ابھی تو آن لائن جتنا پبلش ہوتا ہے وہ تو الگ ہے، جتنا پبلش ہو چکا ہے. میں نے خود ایک آدھی بک کا انالیسس بھی لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ جتنی قرآن کے اندر احادیث میں بھی اسپیشلی اب تو وہاں تک بھی چونکہ لوگوں کی آسان رسائی ہو گئی ہے، تو اس کے اندر سے بھی یہ بھی انیکوریٹ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، نعوذ باللہ، اس قسم کی چیزیں پبلش ہو رہی ہیں لٹریچر کا پارٹ. تو اگر ہم اس اینگل سے ہی لیں چیز کو کہ الاؤبلٹی نہیں ہے، پہلے نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہے، تو بہت سے مائنڈس آئی تھنک کہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس ہو سکتے ہونا چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں دیکھیں کہہ دیا اسکالرس کو بیٹھنا چاہیے، اور صرف یہ نہیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے فلانا اس پہ بات کر رہا ہے، فلانا گمراہ ہے. پازیٹیو اپروچ یہ کہ آپ سامنے آؤ، آپ اس پہ اسٹڈی کر کے لوگوں کو رائٹ اپروچ بتاؤ. یہ نہیں کہ بس سب کچھ ہی رد کر دیا کہ یہ سبھی فضول ہے، سبھی فضول ہے. بلکہ ایک اسکالر سے میری بات بھی، ینگ اسکالر ہیں، تو انہوں نے ٹائم ٹریول پہ کچھ بات کی، اور میں نے ان کو پھر تھوڑا سا بہت ہی برادرانہ ایک میسیج کیا کہ آپ پہلے پڑھ لیں. آپ بالکل ہی ٹائم ٹریول کا مذاق اڑا کے آپ نے ہر ٹوٹلی جس طرح رد کیا ہے، یو ماکڈ دی کانسیپٹ آف ٹائم ٹریول. تھوڑا سا سیکھ لیں کہ ٹائم ٹریول کے پیچھے تھیوریٹیکل فزکس کیا ہے. ٹھیک ہے ابھی وہ پاسبل اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بالکل ہی یہ نہ کہیں کہ یہ ایک مزہ کا ویسے ان کو خیز آپ جو سے ہے کافی وہ بات محبت بھی ہے، ان کو آپ سے کافی بات آپ کے بارے میں وہ کرتے رہتے ہیں. وہ مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے، اور اسی لیے، اور وہ ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، اور اسی لیے کی تھی کہ ہمارا سنسیئر ریلیشن ہے آپس میں. میں تو چاہتا ہوں وہ سامنے آئے، میں یہاں نہ بیٹھا ہوں، وہ سامنے آئے ماشاء اللہ. اچھا، لیکن انفارچونیٹلی میں نے ایک دو چیزیں دیکھی ہیں، کیونکہ اب کہنا میں ویسے اب چونکہ ہم نے نام نہیں لیا تو کہہ لیتے ہیں، تو یہ کہ کچھ سائنٹیفک کانسیپٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ایسا تک بھی بولا ہوا ہے کہ ارتھ از فلیٹ وغیرہ تک کی چیزیں اس بارے میں کہی ہیں انہوں نے. تو کچھ ایسے آپ دیکھیں ایتھیسٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہاں پہ نہ صحیح، باہر تو ہیں ہی ہیں، یہاں پہ ظاہر نہیں بھی ہوتے، تو وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ بہت کرتے ہیں. اور پھر ایسی چیزیں جب آتی ہیں تو پھر نوجوان، اگین آور پرابلم از دا ینگ جنریشن، یوتھ ہماری پرابلم ہے، ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جو اسکالرز ہیں وہ بجائے سیکھنے کے اگر اس قسم کی کوئی انیکوریٹ چیزیں سائنس کے اوپر خود ہی بغیر سیکھے کوئی نہ کوئی کامنٹ کر دیا، تو ایسے پھر آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اس پلیٹ فارم سے بھی آپ بالکل ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو میں اس آڈینس کو نصیحت کرنا چاہوں گا جو میں ینگسٹرز کو ہمیشہ کرتا بھی ہوں، دیکھو یہ ان ریئل ایکسپیکٹیشن نہ رکھو کہ ایک اسکالر سائنس کا بھی ماہر بن جائے. اسکالر کی ایک ڈومین ہے، اور وہ اس ڈومین میں ماشاء اللہ کام بہت اچھا کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ ایک اسکالر بہت سائنس کا بھی نالج رکھتا ہو. جیسے مثال کے طور پہ اسکالرز نے بھئی اشکالات کا جواب دینا ہے، جو ہمارے فرقے بن گئے ہیں ایسے، جیسے مثال کے طور پہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کو عقائد، اس کا جواب دینا ہے. تو میں اس ینگسٹر کو کہوں گا تھوڑی سی یہ ٹالرنس اپنے اندر رکھو کہ اگر اس اسکالر نے سائنٹیفک ریلم میں مثال طور پہ کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اسے انفالیبل نہ سمجھو، اور یہ مت سمجھو کہ اس کو نالج ہونا چاہیے تھا. اس کی سادگی ہے، اس اسکالر کی سادگی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. سادگی میں تو غلط تو نہ بتائیں. ہاں جی، سادگی میں غلط تو نہ بتائیں نا. دیکھیں جنہوں نے غلط بتایا میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کچھ اسکالرز شاید سادگی میں اس پہ بات نہیں کرتے. جنہوں نے غلط بتایا، آئی نو وہ خاص اسکول آف تھاٹ ہے جنہوں نے کہا کہ ارتھ فلیٹ ہے، اور آج بہت زیادہ اس پہ بیک لیش بھی آ رہا ہے، بلکہ میمز بن رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے. تو وہ اسکول آف تھاٹ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ تو بالکل ہی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ لاجیکل اور نان سینسیکل باتیں. لیکن میں ینگسٹرز کو نصیحت کر رہا ہوں، دیکھو ہمارے جو ماشاء اللہ کمپیٹنٹ اسکالرز ہیں، تم ان کو اس
چیز میں نہ پرکھو کہ جی ان کو سائنس کا بھی بہت نالج ہو. وہ بڑے سادہ نیک اسکالرز ہیں ہمارے ماشاء اللہ, اور وہ اپنی فیلڈ میں بہت کمپیٹنٹ ہیں. آپ ان سے اصول و تفسیر سیکھو جا کے, آپ ان سے فقہ پڑھو جا کے. ضروری نہیں ہر اسکالر کو بھی سائنس کا نالج ہو جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ کو پڑھنا چاہیے اور انہیں ان مسکنسیپشنس کو ایڈریس کرنا چاہیے. باقاعدہ انہیں اپنی شناخت اور پہچان بنانی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ میں ان چیزوں پہ گائیڈ کروں گا یوتھ کو. تو آپ دیکھیں یوتھ بہت اٹریکٹ ہوگی اور ان سے صحیح چیز سیکھے گی. ضرور کریں انشاءاللہ. ایبسولوٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ. بلکہ سارے کا سارا اب اگر میں ریویو کروں جو ہم نے آج ڈسکشن کی ہے, اس میں سب سے اہم چیز میں سمجھاؤں آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ ہمیں اسکالرس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. بالکل صحیح. اور ان کیس کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ان کیس اگر انہوں نے کوئی غلط گائیڈ کر بھی دیا ہے تو آپ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کی طرف رجوع کر لیں جن کی یہ فیلڈ ہے, اس طرف کر لیں. یس. اینڈ دین ان کو ریفر کرنے کے بعد ہم دوبارہ اسکالر سے اس کے بارے میں کنفرمیشن بھی لیں اور ان سے پوچھیں. اور آئی ایم شیور اسکالر اگر وہ دیکھے گا کہ ان سے کوئی غلط بات ہوئی تو وہ ضرور کریں گے, اس کو درست کریں گے. لیکن ایک میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا ایک گیپ ہے میرے خیال میں, ایک بیریئر بھی ہے لینگویج کا بھی, ویسٹرن لٹریچر کو جو ہے ریویو کرنے کے اندر جو یہاں کے اسکالرز ہیں, تھوڑا سا ایک لینگویج بیریئر بھی ہے, دوسرا سائنس کا ایک بیریئر چھوٹا سا ہے, بڑا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو گیپ کو فل کرنے کے لیے کوئی, اب دیکھیں آج کل کا دور ہے, کسی کو آپ روک تو سکتے نہیں ہیں فون یوز کرنے سے, یا یہ چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اس کو کنزیوم تو لوگ کریں گے. صحیح. سو ان دیٹ کیس وڈ یو سجیسٹ کہ یہاں پہ جتنے اسکالرز ہیں ان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی کویشچن آ جائے, یہ چونکہ میرے پاس بھی کویشچن آیا تھا تو میں آپ کی طرف ریفر کر رہا ہوں, انہوں نے کسی ایتھسٹ نے کویشچن کیا کہ خدا کی دلیل بتائیں کہ خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے, تو بجائے کہ آپ غلط بتا دیں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ابھی مجھے نہیں پتا. صحیح صحیح. یہ کہنا کیا مشکل ہے یا کہنا چاہیے, یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج ہے؟ کئی اسکالرس کہتے ہیں ماشاء اللہ ویری ہمبل, اور اگر وہ سمجھتے ہیں خدا خوفی میں کہ نہیں میں کوئی غلط نہ گائیڈ کر دوں تو ایسے کہتے ہیں. میں نے انس بھائی کو کئی بار یہ جملہ کہتے سنا ہے. اچھا. کہ مجھے نہیں پتا, آپ کسی اور سے پتہ کر لیں, حالانکہ ماشاء اللہ از اے پراپر اسکالر. تو بہتر ہے, صحیح بات ہے آپ کی. باقی یہ کہ دیکھیں میں نے آپ کو بار بار یہی ایمفسائز کروں گا کہ ہمارے جو نیو اسکالرز ہیں اسپیشلی جو ابھی بن رہے ہیں ان کو ابھی سے یہ چیز پکڑ لینی چاہیے. باقی ہمارے بزرگ اسکالرز ہیں وہ ان کی ایک اور فیلڈ ہے, ان کے پاس ہم روحانیت لینے جائیں, ان کے پاس ہم ان کی محفل میں بیٹھیں, تقویٰ لیں ان سے, عقیدہ سیکھیں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہمارے اسکالرز جو ابھی بن رہے ہیں یا نیو اسکالرز ہیں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ کافی جڑے بھی ہوئے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, اوبیسلی دے نو ماڈرن ٹرینڈس, انہیں چاہیے کہ ان ٹاپکس کو ضرور پکڑیں اور ان میں سے کچھ لوگ نکلیں جو اپنی یہ پہچان بنائیں کہ انشاءاللہ اس میں میں بات کر سکتا ہوں سائنس پہ اور صحیح گائیڈ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. ہر ایک اسکالر کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, تو ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ سارا کو حرفن مولا ہوا تو نہیں ہو سکتا. دیٹس ٹرو. تو آن دیٹ ویری امپورٹنٹ نوٹ وی کم اپ ٹو دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ. الحمدللہ اٹ واز ویری فروٹفل, اور میں تمام آڈینس سے بھی کہوں گا کوئی کویشچن بھی ہو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے علی بھائی تک وہ بھی پہنچائیں. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.